سب سے پہلے تو ایران ہمارا پڑوسی، اور اس وقت دنیا کی نگاہیں جو مرتکز ہیں ایران کے اوپر کہ وہاں پر کیا ہوگا، اور امریکہ جو ہے وہ یا اسرائیل اپنے اہداف حاصل کریں گے یا ایرانی حکومت اور ایرانی عوام ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں گے ایک بیرونی جارحیت کے خلاف۔ جی ایران اجاز۔ شکریہ رضا، آپ نے اپنے سوال کا جواب جو ہے وہ اپنے سوال میں ہی دے دیا، صہیونی ریاست کا اور امریکہ کا ذکر کر کے۔ دیکھیے، ایران کے جو معاملات ہیں پیچیدہ ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے کچھ تاریخ شناسی کی بھی ضرورت ہے کہ پتہ چلے ایران کہاں کھڑا تھا، مصدق صاحب کو کیسے نکالا گیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ رضا شاہ پہلوی کو کیسے لایا گیا۔ ابھی موصوف کے جو سائن ہے وہ ابھی کافی جو ہے، چونکہ ظاہر ہے موساد اور سی آئی اے کے ایجنٹ ہیں تو وہاں سے کافی سارے بیانات دے رہے ہیں، لیکن اس پیچیدگی کی طرف جانے سے پہلے ذرا ایک سادہ سی بات کر لیتے ہیں، اور وہ سادہ سی بات یہ ہے کہ جیسے پولیس جب قتل کہیں ہو جائے خدا نخواستہ، تو وہ جب تفتیش شروع کرتی ہے تو سب سے پہلے وہ دیکھتی ہے کہ موٹیو کیا ہو سکتا ہے، یہ کس کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ سوال جو ہے بنیادی اس وقت جو ہے کہ اس کی دو سطح کے اوپر ہم نے اس کا تجزیہ کرنا ہے۔ وہ ایک یہ ہے کہ ایران کے حصے بکھرے ہونا، یا ایران کے اندر خانہ جنگی ہونا، یا ایران کو الٹانا، جو ایران کا اس وقت جو حکومت ہے، جو رجیم ہے، اس کا فائدہ کس کو ہے۔ اس کا جواب بہت سادہ ہے اور بہت سیدھا ہے۔ اس کا فائدہ جو ہے وہ صہیونی ریاست کو۔ اب میں آپ کو ایک لمحے کے لیے 2002 2003 2002 کے اواخر اور 2003 کے اوائل میں لے کے جاتا ہوں۔ واشنگٹن ڈی سی میں، جیسے آپ کو پتا ہے کہ ایک تھنک ٹینک ہے جس کو تھنک ٹینک کا ہارورڈ کہا جاتا ہے، اور اس کا نام ہے بروکنگز انسٹیٹیوشن۔ تو میں بروکنگز کے فورن پالیسی پروگرام میں وزٹنگ فیلو تھا۔ بروکنگز میں ایک سبان سینٹر بھی تھا جس کو خائم سبان، جو کہ ایک امریکی یہودی صہیونی تھا، جس کے صہیونی ریاست میں بے شمار جو ہے وہ کاروباری مفادات تھے۔ تو وہاں پہ سبان سینٹر جو ہے وہ چونکہ یہ بات شروع ہو چکی ہوئی تھی کہ عراق پر حملہ ہونا ہے، اور اب تو اس کے اوپر جو ہے نا بے شمار تجزیے آ چکے ہیں، مضامین بھی آ چکے ہیں، کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں، اور ہم سب کو پتا ہے کہ کیسے ایک جھوٹ کو بڑھایا گیا اور بڑھایا گیا حتیٰ کہ اس کا سنو بال ایفیکٹ ہوا، اور پھر عراق کے اوپر حملہ ہوا، اور اس کے بعد ایز دے سے the rest is history۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ میں نے رنگ سائڈ سے دیکھا، اور میں سبان سینٹر کی جو بحثیں ہو رہی تھی اس میں بھی میں نے شرکت کی۔ وہ صہیونی ریاست کے جو نمائندے تھے ان کو سبان سینٹر بلاتا تھا۔ اس کے اندر ان کے جو سرونگ ملٹری آفیسرز بھی تھے، ان کے جو ہے وہ ریٹائرڈ ملٹری آفیسرز بھی تھے، ان کے انٹیلیجنس کے آفیسرز بھی تھے، اور ان کو نہ صرف یہ کہ وہاں پہ لایا جاتا تھا بلکہ بش انتظامیہ جو تھی اس کے ساتھ لابنگ بھی ہوتی تھی۔ اور واو، یہ کوئی بھی جا کے چیک کر سکتا ہے۔ اماسیا برام جو کہ اب ایکڈیمک ہے، وہ عراقی یہودی تھا، اور وہ اسرائیل کی یہ صہیونی ریاست کی جو قابض فوجیں ہیں اس کے اندر آرمڈ کور آفیسر، جسے آپ رسالے کا افسر کہتے ہیں، رسالے کا افسر تھا، اس کو بھی بلایا گیا۔ اماسیا کے ساتھ میری بھی بات چیت ہوئی۔ مارٹیک انڈے کے گھر میں ایک کھانے کے اوپر وہاں پہ یہ باضابطہ 3 جو ہے لوگ تھے، جس میں اماسیا تھا، ایک شباک کا ڈیپٹی تھا، اور ایک جو صہیونی ریاست کا جو ہے وہ ایک بریگیڈیئر تھا، جو کہ کونڈلیزا رائس کو باضابطہ انہوں نے وہاں پہ کھانے کے وقت جو ہے وہ بریفنگ دی، اور وہ بش انتظامیہ کو دھکیل رہے تھے اس جنگ کے اندر۔ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ صہیونی ریاست نے 2 جو ہے وہ دائرے بنائے، 2 رنگز ہیں، ایک اندرونی دائرہ ہے اور ایک بیرونی دائرہ ہے۔ اندرونی دائرے میں مصر، سوریہ، اردن اور لبنان،
یہ 4 ممالک تھے، اور بیرونی دائرے میں عراق، ایران اور لیبیا، یہ 3 ممالک تھے۔ اور صہیونی ریاست کا یہ شروع سے ایک نقطہ نظر ہے، اور یہ کوئی میں ہوا میں بات نہیں کر رہا، یہ وہ تجزیہ جو ہے وہ کوئی بھی اگر دلچسپی رکھتا ہے ان معاملات سے وہ جا کے پڑھ سکتا ہے، اس کے بارے میں انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں، مضامین بھی ہیں، بے شمار جی ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہاں ہے۔ تو جو صہیونی ریاست ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ جو مسلمان ممالک ہیں مشرق وسطیٰ میں، وہاں پر خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو جائے، تاکہ وہ یہ ممالک لگاتار کمزور رہیں۔ جب تک یہ ممالک کمزور رہیں گے اور بٹے رہیں گے، یہ صہیونی ریاست کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ایک نقطہ یہ ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ کے مفادات اور صہیونی ریاست کے مفادات میں آپس میں جڑاؤ ہے؟ اگر آپ کو، جس کو ہم بین الاقوامی سیاست کی زبان میں یا پولیٹیکل سائنس کی زبان میں یا اکنامکس کے اس میں ہم کہتے ہیں ریشنل چوائس، اگر ریشنل چوائس دیکھی جائے تو امریکہ اور صہیونی ریاست کے مفادات میں اصل میں ٹکراؤ ہے، جڑاؤ نہیں ہے۔ وہ ٹکراؤ اس لیے ہے کہ امریکہ کو تو چاہیے کہ مشرق وسطیٰ میں امن ہو، اور مشرق وسطیٰ میں جو ایک ماڈل ہے جس کی بات ہوتی ہے کہ سعودی عرب کا ہو گیا، امارات کا ہو گیا، وہ کہ جہاں پہ معیشت کے اوپر فوکس ہے، اب تو وہ تیل سے بھی ہٹ کے وہ جو ہے وہ ڈائیورسفائی کر رہے ہیں اپنی معیشت کو۔ تو امن ہونا جو ہے وہ ضروری ہے کہ جس سے امریکہ کی ایک دھاک بھی رہے اور کریڈیبلٹی بھی رہے مشرق وسطیٰ میں۔ لیکن دیکھا ہم نے یہ گیا، اور یہ آپ جا کے دیکھ لیں، یہ اسٹیفن وولٹ نے بھی کہا، یہ جان میئرشائمر نے، اور یہ کوئی میں چومسکی کی یا میں کوئی سافٹی لب لیبس کی بات نہیں کر رہا، یہ میں اسٹرکچرل ہارڈ نوز اسٹرکچرل ریئلسٹ کی بات کر رہا ہوں۔ ان کا 2016 کا مضمون، اس کے بعد جو اس کی کتاب تھی اسرائیل لابی، کہ صہیونی ریاست جو ہے وہ امریکہ کو اون کرتی ہے، اور یہ شیطان یاہو جو ہے، جس کو میں انگریزی میں سیٹن یاہو کہتا ہوں، یہ ٹرمپ کو اون کرتا ہے۔ تو اس لیے امریکیوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہو رہا کہ جناب آپ کے مفادات میں اور صہیونی ریاست کے مفادات میں جڑاؤ نہیں ہے، ٹکراؤ ہے۔ تو اس لیے سادہ بات یہ ہے کہ ایران کے اندر جو معاملات ہیں ان کو جس طریقے سے مغربی میڈیا میں بڑھاوا دیا جا رہا ہے، سی بی ایس کا وہ جو بیری وائس جس کو اون کرتی ہے کہ بھائی، اور وہ ہمیں پتا ہے کہ وہ صہیونی جو ہے وہ ہے کہ جی 20,000 لوگ وہ ہو گئے۔ ایران کی حکومت نے خود جو ہے وہ کہا ہے کہ 2,000 لوگ جو ہیں وہ اس وقت تک ہلاک ہوئے ہیں، اس کے اندر احتجاجی بھی ہیں، اس کے اندر سیکیورٹی فورسز کے بھی لوگ ہیں۔ تو اس لیے اس کے اندر کوئی پیچیدہ بات نہیں ہے، جو تاریخ ہے وہ پیچیدہ ہے، جو اس وقت کا معاملہ ہے اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ یا کاروبار ہزاروں ناظرین تک پہنچے تو ہمارے ساتھ ایڈورٹائزنگ کریں۔ اپنی پروڈکٹ کو صحیح آڈینس تک پہنچانے کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ ایڈورٹائزنگ کے لیے نمبر اسکرین پر موجود ہے۔ اچھا اجاز، میں آپ کو یہیں روکتا ہوں، اور میں اسی نقطے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ ابھی وہ پورا آپ نے وہ قصہ بتایا، اور ظاہری بات ہے بڑے ہوش ربا اس میں ہوش ربا کا باب تھا۔ اس وقت جو موساد کا جو نیٹ ورک ہم نے دیکھا ان کی جنگ میں، جو بھی حالیہ جنگ ہوئی ہے 2025 میں، اور جس طرح سے انہوں نے ایک انگریس کیا ہوا ہے، آف کورس وی ہیو ٹو آلسو سی تھنگس ڈسپیشنیٹلی ایٹ سم پوائنٹ، کہ یہ بات تو ضرور ہے کہ یہ سارا جو اب بہت سے لوگوں کا ماننا کہ آرکسٹریٹ کی جا رہی ہیں یہ جو پروٹیسٹ ہے، مطلب آرگینک ہوں گی لیکن ان کو بڑھاوا اور یہ ہنگامہ، تو کچھ دیکھ کر اس نیٹ ورک نے کچھ نہ کچھ تو طے کیا ہوگا نا کہ ہم نے اندر سے آرتش میں یا گارڈ میں، جو ایرانین گارڈ ہے ٹاپ کی، وہاں کوئی بندے اپنی سائٹ پہ کیے ہوں گے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی بات، کیونکہ میں پڑھ رہا تھا کامنٹریز میں یہ بات بھی آ رہی ہے؟ جی یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ دیکھیے، ابو دھابی، منامہ اور باکو، یہ 3، اب نقشہ دیکھ لیں آپ، ایران کو بھی ڈالیں اور نقشہ دیکھ لیں، یہ وہ 3
شہر ہیں جہاں پر موساد کے اسٹیشنز ہیں. اور اگین یہ میں کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا, کوئی جو ہے نا کوئی فینٹیسی کی بات نہیں کر رہا ہے. اس کے بارے میں شواہد ہیں, اس کے بارے میں بحرانیوں نے تو اس کے بارے میں قبولہ بھی ہوا ہے خود. اچھا, ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات, جو ہم نے پچھلے سال کی جون کی جو جنگ دیکھی 12 دن کی, اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ واقعی ایک بہت پینیٹریشن تھی. اس سے پہلے بھی اگر آپ چلے جائیں تو تہران کے اندر جس طریقے سے ایرانی سائنسدانوں کو, جو طبیعیات کے جو ماہر تھے, ان کو جس طریقے سے اسیسینیٹ کیا گیا, اس سے بھی ظاہر ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک پینیٹریشن ہے. لوکل لیول کے اوپر بھی جو ہے وہ فیسیلیٹیٹرز بھی ہیں, آپریٹرز بھی ہیں, ایگزیکیوٹرز بھی ہیں. تو اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں. اس جنگ کے بعد ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں گرفتاریاں ہوئیں اور سزائیں ہوئیں. تو ظاہر ہے ایران نے سبق سیکھا اور ایران نے اس جو ہے نا معاملے کو, اس گند کو جو ہے وہ صاف کرنے کی کوشش کی. اچھا, یہ کوئی تقریباً کوئی 5 یا 6 دن پہلے کی بات ہے کہ ایران سفارتکاروں کو لے کے گیا اور ویڈیوز دکھائیں کہ احتجاجیوں کے اندر سے کیسے لوگ جو ہے وہ ایکسیکیوٹ کر رہے ہیں دوسرے احتجاجیوں کو, یعنی مطلب ود فائر آرمز. ٹھیک ہے, تو اس سے بھی بات ظاہر ہوگی کہ ایجنٹ پرووکیٹرز جو ہے وہ موجود ہیں احتجاجیوں کے اندر. اچھا, اب جو آپ نے ایک اور بہت اہم نقطہ اٹھایا وہ یہ ہے کہ جو احتجاج شروع ہوا وہ آرگینک تھا, لیکن جو دراڑیں ہوتی ہیں اس کو پھر بیرونی جو شرپسند عناصر ہیں, جو ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, یا وہ ریاستیں جو کہ حریف ہیں ایران کی, جس میں سب سے بڑی جو ہے وہ صہیونی ریاست ہے, وہ پھر اس کو, اگر ان کے لوگ وہاں پہ زمین پر موجود ہیں تو وہ اس کو ایکسپلائٹ کرتی ہے. تو یہ بات بھی بالکل واضح ہے. اب یہاں پہ آ جاتی ہے جو پیچیدگی کی میں بات کر رہا ہوں, وہ یہ کہ آپ کے پروگرام پہ پہلے بھی اس کا ذکر ہوا کہ 3 چیزیں اہم ہیں ایران کی معیشت کے حوالے سے. ایک تو جو عالمی جو سینکشنز ہیں ایران کے اوپر, اس سے ایران کی معیشت کو جو ہے وہ کافی دھچکا ظاہر ہے پہنچا. تو یہ تو ہو گئی بیرونی بات. 2 چیزیں ہیں وہ اندرونی ہیں, مس مینجمنٹ اور کرپشن. اور اس کے اندر ایران کے جو 2 متوازی جو نظام ہیں, جس میں سے ایک نظام جو ہے وہ پارلیمان اور پریزیڈنٹ اور انتخابات اور جو ایران کی جو نارمل فوج ہے اس کے حوالے سے. دوسری جو لکیر جاتی ہے وہ ہے جو کہ سپریم لیڈر کی طرف جاتی ہے, جس کے اندر آپ کی IRGC آ جاتی ہے, IRGC کی آرمی, نیوی, ایئر فورس آ جاتی ہے, IRGC کی انٹیلیجنس ایجنسیز آ جاتی ہیں, القدس آ جاتی ہے, بسیج آ جاتی ہے. تو یہ 2 متوازی جو ہے یہ نظام جو ہے وہ ایران میں چلتے ہیں. اور اس کے اندر جو یہ نظام ہے جو کہ سپریم لیڈر کی طرف جاتا ہے, یہ جو ہے لاڈلا ہے دوسرے نظام کے جو ہے نا کمپیئر ٹو دی ادر سسٹم, جو اسٹرینڈ ہے یہ لاڈلا ہے. اس کو فنڈنگ بھی ملتی ہے, ان کے بہت بڑے بڑے بزنسز بھی ہیں, اور جو خارجہ پالیسی اور دفاعی پالیسی ہے, اس کو یہ جو سسٹم ہے, یہ نظام جو ہے یہ اس کو آپریٹ بھی کرتا ہے, اس کا فیصلہ بھی کرتا ہے. تو اس کے اندر ظاہر ہے جب اس کے اوپر آپ کے اوپر مزید جو ہے وہ بار آ جائے گا سینکشنز کا بھی, اور ابھی جو یہ سنیپ بیک سینکشنز ہوئیں, یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو کہ بنیادی طور پر ایران کو دھکیل کے دیوار سے لگانے کی کوشش ہے, تاکہ یہ ملک جو کہ واحد ملک ہے, واحد مسلمان ملک ہے, جو کہ صہیونی ریاست کے خلاف کھڑا ہوا ہے, اور جو کہ صہیونی ریاست کے خلاف جو گروپس آپریٹ کرتے ہیں ان کی وہ مدد کرتا ہے. اس لیے اس ملک کی تباہی جو ہے وہ بہت ضروری ہے, انتہائی ضروری ہے. لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی, پاکستان میں پڑھے لکھے لوگوں کو. اور دیکھیں, یہ بات میں کوئی بھی نہیں کرے گا کہ جی کوئی ریاست جو ہے وہ احتجاجیوں کو مارنا شروع کر دے.
nobody یہ کوئی ذی ہوش یہ بات نہیں کرے گا. لیکن آپ نے ایک کسی چیز کو ایک سیاق و سباق میں ڈال کے دیکھنا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے کیا محرکات.